اسلام کی تاریخ کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ جنہوں نے اسلام کی پہلی اذان دی، وہ جنہوں نے مکہ کے جلتے ہوئے پتھروں پر بھی آہدن کی صدا بلند کی، لیکن آج ہم ان کی جدائی اور وفات کی کہانی سنیں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال پر جدائی کا صدمہ اتنا گہرا ہوا کہ آپ کا دل مدینہ میں رہنا گوارا نہ کر سکا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ روزانہ اذان دیتے تو ان کی آنکھوں کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی اور وہ ضبط نہ کر پاتے۔ روایت کے مطابق ایک دن اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کی ہچکیاں بند گئیں اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ اسی کیفیت کے باعث حضرت بلال نے خلیفہ صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں اور جہاد کے لیے شام چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر نے پہلے ان سے اذان جاری رکھنے کی درخواست کی، مگر جب بلال نے یہ فرمایا، اے خلیفہ رسول اللہ، اگر آپ مجھے اس کام پر مجبور کر رہے ہیں تو میں اذان دیتا رہوں گا، لیکن اگر مجھے آزادی ہے تو میں اذان چھوڑ کر جہاد کے لیے شام جانا چاہتا ہوں، تو حضرت ابوبکر نے انہیں اجازت دے دی۔ حوالہ سیر اسلام النبلہ، جلد نمبر 1، امام ذہبی، صفحہ نمبر 357۔ یوں حضرت بلال حبشی شام چلے گئے اور دمشق میں قیام کیا۔ کچھ عرصہ بعد بیمار پڑے۔ بیماری کے دوران ان کی زوجہ نے کہا، واہ حسرتا، یعنی افسوس ہے۔ حضرت بلال نے جواب دیا، واہ فرحتا، کیا خوشی کا دن ہے، کل اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ حوالہ تاریخ دمشق، ابن عساکر، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 137۔ سن 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آج بھی یہ مزار اہل محبت کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ حضرت بلال کی اذان کی گونج آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ وہ جنہوں نے اذیتوں کے پہاڑ جھیل کر بھی آہدن کا نعرہ بلند کیا، آج بھی ان کی وفا کو زمانہ سلام پیش کرتا ہے۔